کے پیچھے اس کا ساتھی چل رہے ہیں, کیا سوچ کر انہوں نے ایگزام دیا تھا؟ اور گھر سے جب وہ اس دن نکلے تھے ایگزام دینے کے لیے تو گھر والوں نے کیا کہا تھا اس ٹائم؟ سر ہمیشہ ایک جو ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کا ایک لکش ہوتا ہے, ایک مقصد ہوتا ہے, ایک گول ہوتا ہے کہ میری سٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک جاب ملے گا مجھے. تو وہی خواب لے کے ہم نے جموں کشمیر فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز میں ہم نے فارم سبمٹ کیے تھے 2013 میں. 2014 میں ہم نے فزیکل کیا, اس کا ایک فزیکل ٹیسٹ بھی ہوا تھا, گراؤنڈ ٹیسٹ ہوا تھا, وہ ہم نے کوالیفائی کیا. وہ آلموسٹلی 4 کلومیٹرز ریس کرنی پڑی, یہ وہی بندہ جانتا ہے جس کو یہ کرنا پڑتا ہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے ایگزام بھی دیا. ایگزام میں کچھ چھوٹی موٹی سی دانتلی دیکھنے کو ملی تو اس وقت ان کو نا ایگزام انٹائر پروسیس جو تھی اس کو کینسل کیا گیا. تو معاملہ کورٹ میں چلا گیا, تو کورٹ کی ڈائریکشن کی بنیاد پہ یہ کہا گیا کہ اس کو ری ایگزامینیشن ہونی چاہیے. تو پھر اس کے بعد 2018 میں بہت ہمارا نا ٹائم ضائع کیا گیا. 5 سال بیچ میں ہمارے جو وقت ہے, ایک قیمتی وقت تھا, ایک گولڈن ایج ہوتی ہے ایک انسان میں, اس وقت کو ضائع کیا گیا. تو 5 سال کے بعد ہمارا ایگزام دوبارہ لیا جاتا ہے 2018 میں, اور 2018 میں خالی 9 کینڈیڈیٹس انوالوڈ تھے جنہوں نے موبائل فون یا کچھ گیڈجٹس کا استعمال کیا تھا ایک ایگزامینیشن سینٹر میں. تو اس بنیاد پہ شیلین کابرا جو اس وقت کمیٹی کے انچارج تھے انہوں نے ڈیسیجن دیا, اور اس وقت محبوبہ مفتی کی گورنمنٹ تھی, تو کچھ لڑکے اس کے پاس چلے گئے کہ دانتلی دیکھنے کو ملی, اس میں موبائل فونز کا استعمال کیا گیا. خالی اس میں 9 کینڈیڈیٹس انوالوڈ تھے بالکل. تو 9 کینڈیڈیٹس کے بنیاد پہ انٹائر جو اس میں 7000 کینڈیڈیٹس ہیں ان کو سزا دی گئی. اور پھر میں اس وقت پرنسپل سیکرٹری شیلین کابرا سے ملا تھا, تو اس وقت میں نے اس کو بتایا کہ میں 2018 میں اس کا ٹاپر ہوں, مگر مجھے کوئی گلا نہیں, میں دوبارہ ایگزام دینے کے لیے تیار ہوں. ہم سب جو بھی یہاں پہ کھڑے ہیں ہم سب دوبارہ ایگزام دینے کے لیے تیار ہیں, ہمیں کوئی شکایت, مگر جلدی ہونا چاہیے. ہمارا ٹائم آلریڈی 5 سال ضائع ہوئے. 2013 میں انہوں نے پروسیس سٹارٹ کی تھی. تو پھر ہمارے ساتھ اس وقت وعدہ کیا گیا کہ 2 مہینے کے بعد آپ کا ایگزام کنڈکٹ کیا جائے گا. پھر اس کے بعد 2018 میں جب ایگزام کینسل کیا جاتا ہے تو اس میں کرپشن دیکھنے کو ملی, اس میں دانتلی دیکھنے کو ملی, موبائل فونز کا استعمال کیا گیا. تو اس کے بعد ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا پھر طریقے سے آپ ایگزام کنڈکٹ کیا جائے. ایون کہ کورٹ کی ڈائریکشن پہ بھی یہ بتایا گیا کہ جو اس میں ٹی آر پی ہے, جو اس میں ریکروٹمنٹ بورڈ جو ایگزام کنڈکٹ کرنے والا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, جو پرانا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے. اب نئے کو انہوں نے اپوائنٹ کیا, بٹ بدقسمتی یہ ہے کہ اب انہوں نے اسی کمپنی کو دوبارہ ہائر کیا, بٹ نام خالی اس میں چینج کیا. جو اس کا ممبرز تھے وہ باقی سیم تھے. اور ایون کہ یہ دیکھیے سر, کورٹ کی ڈائریکشن یہ بتائی گئی تھی, سیدھے بولی گئی تھی کہ کچھ ڈپارٹمنٹ میں جو اس میں انوالوڈ تھے, بندے انوالوڈ تھے, ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ اس میں ریکروٹمنٹ پروسیس میں پارٹی نہیں ہونی چاہیے, بٹ دوبارہ ان کو موقع دیا گیا, دوبارہ انہوں نے سیم اپنا وہ بلیونس انہوں نے اپنی دکھائی. تو پھر اس کے بعد جب گھوٹالا ہوا 2018 میں کینسلیشن ہو گئی, 8 کینڈیڈیٹس اس میں انوالوڈ تھے. پھر ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ پھر طریقے سے آپ کے ساتھ ایگزام کنڈکٹ کیا جائے گا. پھر اس کے بعد جب 2019 5 اگست 2019 میں ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 ہوتی ہے, تو پھر اس کے بعد بھی یہاں پہ حکومت نے, سینٹر حکومت نے, ایل جی گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ جو بھی ایگزامز یہاں پہ ہوں گے, پہلے کرپشنز دیکھنے کو مل رہے تھے, وہ چیز یہ چیز دیکھنے کو مل رہے تھے, بٹ اب کی بار نہیں ہو جائے گا. بٹ 2019 کے بعد یہ 2020 میں پہلی سلیکشن تھی. 8 اکتوبر 2020 میں ہمارا سپٹمبر 2020 میں ہمارا ایگزام کنڈکٹ کیا گیا. اکتوبر میں پبلسائز جو لسٹ تھا اس کو پبلسائز کیا گیا, اور اس لسٹ میں ہم نے کوئی بھی کسر نہیں انہوں نے نہیں چھوڑی. اس میں ہم نے دیکھا کہ ہر ایک کارنر, ہر ایک بندے کے اوپر انگلی اٹھ رہی تھی. ایک ہی فیملی سے 5-5 6-6 بندے, ایک ہی محلے سے 7-7 8-8 بندے کو سلیکٹ کیا گیا. 23 فیملیز میں سے 150 کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کیا. ہاں ہوتے ایکسیپشنز ہوتی ہیں, مطلب ایک فیملی سے 2 بندے جا سکتے ہیں, بٹ ایسا کون سا چمتکار ہے, ایسا کون سا علاؤدین کا چراغ ان کے پاس تھا. وہ پریپریشن بھی وہی کر رہے تھے, آنسرز بھی وہی دے رہے تھے. ایک بھائی ہے 10th پاس, دوسرا گریجویٹ ہے, دونوں کو سیم, چاروں کو سیم مارکس ہیں. اور ایون کی یہ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ 2020 میں ان کو جو ہم نے 18 میں جو ہم نے ایگزام دیا تھا اس میں انہوں نے only 25 مارکس سیکیور کیے تھے, بٹ 2020 میں انہوں نے پوری سینچری کمپلیٹ کی. 98 96 94 مارکس انہوں نے حاصل کیے. تو سر, تو اس کے بعد وہ فیملی سکیم, وہ بلڈ ریلیشن کی بنیاد پہ جو سلیکشن ہوئی ہے, ڈائناسٹیکل رول جو وہاں پہ ڈپارٹمنٹ فائر سروس میں ڈپارٹمنٹ میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کوئی کسی کا گرینڈ فادر وہ نوکری کر رہا ہے, اب اس کا بیٹا بھی کر رہا ہے, اب انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی وہاں پہ ایڈجسٹ کیا ہے. سر یہی دیکھنے کو مل رہا ہے فائر سروس ڈپارٹمنٹ میں. بڑی دکھد سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جن لڑکوں نے یہ خواب دیکھ کے اپلائی کیا تھا کہ ہمارے ساتھ اس بار ہمارے ساتھ انصاف ہو جائے گا, بٹ ان کے ساتھ ہی وشواس گھات کیا گیا.
तो फिर उसके बाद जो भी एविडेंसेस हमारे थी, आई विटनेसेस हमारे पास थे, पेपर के जो ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं लेन देन में, जो पैसे लड़कों से लिए गए दिए गए, वो भी हमने दिए। यहां पे एक हाउस बोट है जिसमें पेपर किया गया। जब डिपार्टमेंट के कुछ बंदे हमारे साथ आ गए तो उनको हमने लिया उस हाउस बोट में जहां पे लड़कों ने पेपर किया था, और वो आज भी गवर्नमेंट फायर सर्विस डिपार्टमेंट में नौकरी और तनख्वाह ले रहे हैं। एलजी साहब, किन को शील्ड कर रहे हो आप? किन लोगों को आपने पना दिया है? किन लोगों को आपने, आप जो दावा करते हो कि जम्मू कश्मीर में, मुझे बताओ कहां पे करप्शन है? पहले तो इसका इलाज कर दीजिए। जो फायर सर्विस में घोटाला किया गया, पहले इसका इलाज कीजिए। आप आपने कमेटी बिठाई, बड़ा रहम किया आपने हमारे ऊपर कि कमेटी आपने बिठाई। उस कमेटी को खाली 1 महीना दिया गया था। आर.के. गोयल इसमें चेयरमैन थे सर। उसने रिपोर्ट 1.5 साल के बाद सबमिट किया। बट हम शुक्रगुजार है आर.के. गोयल साहब के, जहां भी वो है, बार बार हम कहते हैं शुक्रगुजार है, क्योंकि उसने ट्रांसपेरेंट तरीके से किसी के पोजीशन में आके, किसी के दबाव में आके उसने रिपोर्ट को तैयार नहीं किया गया। उसने अपनी ऑनेस्टी के बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार किया, और टेबल टू टेबल हमारे साथ उसके साथ बात हो गई, और उसने बताया कि मैं ये जो रिपोर्ट है वो मैं जीएडी को सौंप रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी साहब को सौंप रहा हूं। और चीफ सेक्रेटरी साहब, जीएडी के जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो खुद ही एक्सेप्ट करते हैं कि इसमें घोटाला हुआ है। और इससे बड़ी बात कि एलजी साहब ने खुद हमारे साथ 4 महीने पहले हम उनके साथ राजभवन में, हमारी जम्मू में उनकी मीटिंग हो गई है। उस एक बार नहीं 3 बार हमारी मीटिंग हो गई, तो बार बार उसने ये चीज हमें कहा कि इसमें घोटाला है, आपके साथ इंसाफ किया जाए। कौन सा इंसाफ? 2013 में प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, आज 11 साल 12वां साल आने को है। क्या 12 साल के बाद कोई रिक्रूटमेंट आप कंप्लीट कीजिए? यही इंसाफ है, यही हक है, यही जवानों के साथ वादा है, यही आर्टिकल 370 के बाद जो आपने वादा किया था, हम यहां पे करप्शन को जमीन बोस कर देंगे, यही आपका वादा है। मेहरबानी करके एलजी साहब, आपके चैनल के वादत से हम एक मैसेज देना चाहते हैं। ये जो एसीबी के पास अपने रिपोर्ट को दिया, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये हमारा ऑनली वो जरिया है जिससे में हमारा एक टाइम जाया किया जाता है। ये एक कलेक्टिव, एक लीगल, एक क्या बोलते हैं इसको, करप्शन है, कलेक्टिव लीगल करप्शन है। ये देखने को मिले जहां पे एसीबी को इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे कमिटीज को इस्तेमाल किया जाता है। मगर मेहरबानी करके एलजी साहब, अगर आप हमें अपने बच्चे मानते हो, हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, वी हैव द relations, blood and flesh relation we have this land। मेहरबानी करके हमारे साथ इंसाफ कीजिए। और एक और बात सर, 2022 में डिपार्टमेंट ने मिसलीड किया, उस वक्त उन्होंने कोर्ट को मिसलीड किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट को मिसलीड किया, बोला कि हमारे पास कोई वैकेंसीज नहीं है 2022 में। 2022 की रेफरेंस आज वही डिपार्टमेंट देता है कि हमारे पास 1600 वैकेंसीज हैं। सब अब मुअद्दबाना गुजारिश है एलजी साहब के साथ कि अगर आप मतलब देख रहे हो कि इसमें बड़े मगरमच्छ फंसे हुए हैं, इसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स फंसे हुए हैं, तो हमसे एक दरख्वास्त रहेगी, गुजारिश रहेगी कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, और जो वैकेंसीज है उनको फिल आउट फौरी तौर किया जाएगा, ताकि हम भी अपनी जो बाकी जो जिंदगी है वो खुशहाली से गुजारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।